دوستو اس دنیا میں امیر تو بہت پائے جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں غریب کون ہے؟ اس دنیا کا سب سے غریب آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جو اس دنیا میں تو بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، وہ نیکیاں کماتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ، حج، سارا کچھ۔ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اس کی ساری نیکیاں دوسرے لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ وہ دوسرے لوگ اب کون ہوں گے؟ دوسرے لوگ وہ ہوں گے جس سے دنیا میں اس نے نقصان پہنچایا ہوگا۔ وہ نقصان اپنی زبان سے ہو سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے ہو سکتا ہے، اپنے کسی کام سے ہو سکتا ہے۔ دوستو اس میں کسی کو گالی دینا، غیبت، چغلی، یہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں۔ کسی کو ارادتاً نقصان پہنچانا، یہ ساری چیزیں۔ جب اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی جس کو اس نے دنیا میں نقصان پہنچایا ہوگا، تو اس کی نیکیوں کا جو چاہے انبار بھی ہو وہ ختم ہو جائے گا، اور ان مظلوم لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ پایا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات محسوس کی جاتی ہے، اور بڑوں کے آگے ایسی بات کی جاتی ہے جو حقیقت میں ہمیں برداشت کرنی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی ہمیں کہتا ہے تو ہم اس سے آگے سے جواب ایسے دے دیتے ہیں جیسے بہت لمٹ کراس ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو غریب کہا گیا ہے جن کی نیکیاں ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہی ضائع ہو جائیں گی۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کے پاس صرف پیسہ ہے، یعنی وہ صرف پیسے کے زور پر سارا کچھ کر رہا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسے کے گھمنڈ میں ہے، دوسروں کو اپنے پیسے کی طاقت دکھاتا ہے۔ وہ پیسہ تو اس کے پاس ایسا ہے کہ اس کے پاس انبار ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اور ایسے ہی وہ ساری زندگی پھر روتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس صرف پیسہ ہو، صرف پیسہ ہی پیسہ، آپ کچھ کھا بھی اپنی مرضی سے نہ سکیں تو آپ کی کیا زندگی ہے؟ اس سے بڑی ذلالت ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ پیسہ ہے لیکن کچھ اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی پر سو نہیں سکتے، میڈیسن لینا پڑتی ہیں، دن کو میڈیسن لینا پڑتی ہیں۔ ایسے شخص کو غریب کہا گیا ہے۔